رب العالمین حمد شاکرین افضل الصلاة واکمل السلام علی عظیم الرجا وعمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم سید عالم رسول مکرم شفیع معظم جان عالم بہار عالم حضور اقدس بندہ پرور مالک جنت صاحب کوثر محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب مل کر ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کریں پیش کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ سالانہ محفل میلاد شریف ہے، ہمارے بھائی محمد یوسف اور آپ کے برادران رفقا اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت والا مرتبت ہمارے نہایت ہی مکرم اور محترم بزرگ ہیں اور اس عمر میں بھی کمال درجہ شفقت فرماتے ہیں۔ حضرت پیر سید مسعود حیدر شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملالیہ آپ کے زیر صدارت ہم سب حاضر ہیں، اور صدارت کی صدارتیں تو ہر جہاں میں ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اور ساہیوال ہی میں اہل سنت و جماعت کی ایک بڑی دینی و مسلکی خدمات میں ایک بڑا روشن نام ہے حضرت والا مرتبت علامہ مولانا امام بخش ندیم صاحب محمدی حنفی سیفی، اور بہت ہی زیادہ شفقت اور محبت ہر سال اس اسٹیج پر رونق افروز ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت مولانا پیر میاں غلام حیدر غلام فرید چشتی صاحب اور بھی علماء کرام ساہیوال کے رونق افروز ہیں، ان سب کو سبق سنانے کا موقع بھی میسر ہوتا ہے اور دو باتیں آپ سے بھی ہو جاتی ہیں۔ اور عمومی طور پر میں سوچتا رہتا ہوں کہ نقیب سے نعت خواں تک اور نعت خواں سے خطیب تک یہ کیوں کہتے رہتے ہیں کہ بولیے بولیے بولیے، لیکن عمومی طور پر شاید یہ بھی ایک سبق پختہ ہو گیا ہے کہ جب تک بولنے کا نہ کہا جائے تو آپ بھی محفل خاموشہ میں ہوتے ہیں، تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ محفل خاموشہ سے نکلیے اور بزم یاراں میں آئیے اور بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ ایک دفعہ صلاۃ و سلام بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج کی گفتگو دو حصوں میں کریں گے۔ ایک تو بیٹھے بیٹھے میرا ذوق بنا، ہمارے بھائی پیر بھائی بھی ہیں، عزیز مکرم قاری غلام مرتضیٰ رضوی صاحب، وہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام قرآن و حدیث کا ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت کو 55 سے زیادہ علوم دیے، آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، صرف آپ کا فتاویٰ 33 جلدوں کے اندر موجود ہے، فتاویٰ رضویہ شریف۔ تو ان کا نعتیہ کلام کا شعر تھا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ دل کرتا ہے کہ آج پہلے حصے میں اسی پر گفتگو ہو، پر آپ ذرا چپ چپ نہ رہیں، اور اگر یہ نشستیں تنگ کرتی ہیں تو بولنے والی نشستوں پر آ جائیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹیج پہ آ جائیں اور ہم یہاں آ جائیں، کہیں تو بولیں گے نا آپ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، پہلی بات تو یہ ہے میرے کریم سے، یعنی اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیے، فرمایا
کسی کا کرم فرما کوئی ہے کہ نہیں، مہربان کوئی ہے کہ نہیں، عطا کرنے والا ہے کہ نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں، میرے کریم سے۔ اور بات یہ ہے میرے کریم سے۔ اور کیسے کریم ہے جو بے اختیار نہیں ہے۔ صحیح بخاری پہلی جلد سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب تعالیٰ نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ کمزور آواز نہیں، اب بھی کمزور آواز نہیں، کیونکہ آپ کا عقیدہ کمزور نہیں ہے۔ اور یہی بخاری شریف یہی حدیث، یا فرمایا رب کے حبیب رحمت عالم علیہ السلام نے، میرے رب تعالیٰ نے مجھ کو زمین کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور حضور جان نور علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا میرے رب تعالیٰ نے مجھ کو سرخ یعنی سونے اور سفید یعنی چاندی ان خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہم آرام کر رہے تھے کہ رب کا فرشتہ تمام خزانوں کی چابیاں گھوڑے پر لاد کر ہماری بارگاہ کے اندر پیش کر گیا۔ نبیوں کا خواب محض خواب نہیں ہوتا، یہ رب کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ نے اس حدیث پاک کو لکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ کو ساری چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب بھی آواز تھوڑی ہے۔ میں عموماً ایک سادہ سی مثال پیش کیا کرتا ہوں، آج بھی عرض کروں گا حضرت قبلہ شاہ صاحب اور علماء کرام کی خدمت میں کہ ہم راتوں کو سفر کرتے ہیں تو یہ جو ٹارچ والے پھرتے ہوتے ہیں، ایک چھڑی اور ایک ٹارچ ہوتی ہے، بعضوں کے پاس پسٹل بھی ہوتا ہے۔ گھر سے بندہ باہر نکلے کہ گھر میں چینی اور پتی نہیں ہے، مہمان آ گئے، تو وہ اس سے کہے ٹارچ والے سے یار یہ کریانے کی دکان ہے تو کلو چینی تو دے، تو وہ کہے گا تیری مت ماری گئی ہے، میں پہرے دار ہوں، چابیوں والا نہیں ہوں۔ میں پہرے دار ہوں، چابیوں والا نہیں ہوں، میرا کام تو ٹارچ سے تالے چیک کرنا ہے کہ کوئی کھول تو نہیں گیا۔ کہا تیرے پاس چابیاں نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پہرے دار اور ہوتا ہے، چابیوں والا اور ہوتا ہے، اور جو چابیوں والا ہوتا ہے اسے تالا کھولنے کا اختیار بھی ہوتا ہے، اور چابی دی بھی اس کو جاتی ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے، اور جس کو چابی دے دی جائے مطلب ہے جب چاہے جہاں چاہے جس کے لیے چاہے جتنا چاہے جتنا چاہے چابی لگائیے اور کھول کر عطا کر دیجئے۔ یقین نہیں آتا تو یہی صحیح بخاری ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دیتا ہے میں تقسیم فرماتا ہوں۔ قربان جائیے حضور کی ذات ستودہ صفات پر، سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں 10 نعمتیں دیتا ہوں، میں 20 چیزیں دیتا ہوں، میں 100 چیزیں دیتا ہوں، میں 1000 چیزیں دیتا ہوں، میں 1,00,000 چیز نہیں۔ فرمایا سمجھ جاؤ کہ رب کیا ہے جو نہیں دیتا، اور جب رب ہر شے دیتا ہے تو پھر ہمارے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم جو بھی عطا کرتے ہیں رب کریم جل جلالہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں۔ آواز اب بھی آپ کی تھوڑی ہے، تھوڑا ترلے کے ساتھ بولیے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ہے کریم کی شان، تو اب ایسے خزانوں والا کریم ہو تو پھر میرے کریم سے، میرے کریم سے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ اب مانگنے والا قطرہ مانگتا ہے، مانگنے والا حیثیت کے مطابق سوال کرتا ہے، تو پھر آگے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نقیب محفل ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ہیں، ابھی ایک بادشاہ کی مثال دے رہے تھے کہ جس سے کسی نے 2 مانگے اور پھر اس نے 1,00,000 مانگ لیا تو دونوں پر اس کو سزا ملی، پر یہ بادشاہوں کا دربار ہے، وہ میرے کریم سے، میرے کریم سے۔ حضرت مفتی احمد یار خان احمد رحمت نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ایک فقیر کسی امیر زادے کے دروازے پر آیا اور اس نے کشکول لہرایا اور سوال کیا، میز گھر والے نے چند ٹکے اس کے کشکول میں ڈال دیے، فقیر کو غصہ چڑھا اور وہ پھاڑوا لے کر آیا اور اس امیر کی دہلیز اکھاڑنے لگا۔ اس نے کہا باولہ ہو گیا ہے، میری دہلیز کیوں اکھاڑ رہا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا یا خیرات دروازے کے مطابق دے یا دروازہ خیرات کے مطابق کر لے، یہ لوگوں کے دروازے ہیں پر میرے کریم سے گر۔ اچھا جی سیٹیں بدل دے، اگر پہلی سیٹوں والوں نے نہیں بولنا تو پیچھے سے 5-10 بندے بولنے والے منگوا لیں، میرے ساتھ میں کسی بت قدے میں تو نہیں بیٹھا ہوگا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو پھر کریم نے کیا کیا ہے؟ مانگنے والے نے قطرہ مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، اور در یعنی موتی بے بہا دیے ہیں۔
مانگنے والا قطرہ مانگتا ہے، کریم دریا بھی بہا دیتے ہیں، اور دریا کا پانی پتھروں اور ریت سے بھرا ہوتا ہے، اور بعض دریاؤں کی لہروں میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، پر بریلی کا تاجدار کہتا ہے جب میرے کریم سے قطرہ مانگا جائے دریا بھی ایسا بہاتے ہیں جس کی لہروں میں موتی آیا کرتے ہیں۔ اور یہ معمولی بات نہیں۔ آؤ اس شعر پر پہلی حدیث پاک مشکات شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سخاوت اور عنایت اور عطا کا عالم دیکھیے۔ ایک عربی گاؤں کا رہنے والا، اس نے بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ دیکھا، لوگوں سے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں۔ وہ عربی گاؤں کا رہنے والا غیر مسلم سیدھا رحمت عالم کی چوکھٹ پر گیا اور حضور کا ذاتی نام لے کر کہنے لگا وہ بکریاں آپ کی ہیں؟ فرمایا میری ہیں۔ کہا ایک بکری مجھے بھی دے دے۔ حق نہیں بنتا، تقاضے کا کسی طریقے سے بھی دستور نہیں ہے کہ وہ تقاضا کر سکے، لیکن کہا ایک بکری مجھے بھی دو۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، کیونکہ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، کسی نے مانگا، کسی نے مانگا۔ یہ کام بھی نہیں ہے کہ مانگنے والا کون ہے۔ سرکار مسکرائے اور بکریوں کو ہانکنے والی چھڑی اس کو دے دی۔ فرمایا کسی اور سے مانگتا تو تیری طلب پر ایک مل جاتی، اب مانگا ہی ہم سے ہے تو ایک نہیں، یہ ساری لے جا، یہ ساری لے جا۔ اب اس نے کیا کیا؟ پہلے اس نے پڑھا کلمہ طیبہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اور کلمہ پڑھنے کے بعد بکریوں کو ہانکا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں لے گیا۔ تو یوسف بھائی سے پوچھو کیا ضرورت ہے؟ پوری دیہڑی اپنا کاروبار بھی بند کیا، گلی کو سجا دیا کمکموں سے، اسٹیج کو سجا دیا پھولوں سے، قالین بچھا دیے، کرسیوں کو لگا دیا۔ خرچہ کرتے ہو سبب کیا ہے؟ ذرا اس نو مسلم سے سیکھ لو، وہ مدینے کی گلیوں میں بکریاں ہانک رہا ہے۔ ساہیوال والوں آدھے گھنٹے کے بعد بولنے والی عادت چھوڑو اور پہلی ہی بات پر بولنا شروع کرنا۔ وہ بکریاں ہانکتا ہانکتا کہتا ہے لوگوں محمد کا کلمہ پڑھ لو، لوگوں محمد کا کلمہ پڑھ لو، لوگوں محمد کا کلمہ پڑھ لو۔ یہ دنیا میں غنی کر دیتے ہیں اور آخرت میں جنتی بنا دیتے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ مانگنے والا بکری مانگتا ہے اور سید عالم پورا ریوڑ ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ سید عالم نور مجسم رحمت عالم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے۔ صحیح ہے، ان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ دارقطنی نے اسے اپنی سنن میں لکھا، دونوں کو ملا کر مضمون پیش کر رہا ہوں۔ ایک صاحب حاضر ہوئے، حضور میں مارا گیا۔ فرما کیا ہوا؟ عرض کی روزہ رکھا، توڑ بیٹھا۔ فرمایا 60 روزے رکھ، عرض کی نہیں رکھ سکتا۔ فرما 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، عرض کی میں خود فاقے کاٹتا ہوں۔ فرما ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، عرض کی کوئی نہیں۔ فرما بیٹھ جا، کیونکہ میرے کریم ہیں۔ 3 کفارے ہیں شریعت میں مقرر، 3 کفارے نہیں دے سکتا، جا اپنا کام کر۔ نہیں کر سکتا تو ہم کیا کریں؟ کفارے تو 3 ہیں، نہیں۔ فرما بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ اور میں عموماً راوی والوں کے نئی جو نسلیں ہیں وہ تو ان باتوں سے شاید آگاہ نہ ہو، میرے جو سفید بالوں والے بزرگ بیٹھے ہیں وہ زیادہ واقف ہوں گے۔ ہم نے بھی بزرگوں سے سنا ہے کہ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا، اگر کسی کا بندہ بھی مارا ہوتا اور معافی کے لیے دروازے پر چلے جاتے اور گھر والا بیٹھک کا دروازہ کھول دیتا یا کرسی اور چارپائی بچھا دیتا کہ بیٹھ جاؤ، آنے والا مطمئن ہو جاتا تھا، ہونے نے بالیا ہے ایویں نہیں اٹھائے گا۔ یہ ہمارے علاقوں کا دستور تھا۔ انہیں اور منجی دے دیتی ہے بینڈ نو، ہون نہیں اٹھاندا، اب اٹھائے گا تو کچھ دیکھ کر ہی اٹھائے گا۔ اب آپ بتاؤ، یہ ہمارے لوگوں کا حال تھا۔ میرے کریم، جب میرے کریم نے فرمایا بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گئے۔ 4.25 من کھجورے کو نذرانہ لایا۔ یہ مدینہ منورہ والوں کا دستور تھا کہ جب پہلا پھل اترتا تو وہ پہلا پھل حضور کی بارگاہ میں لاتے، سید عالم علیہ السلام اس پھل کو لیتے اور رب کریم کی بارگاہ میں کتنی حسین دعا کرتے، مولا مکے میں برکتوں کے لیے تیرے خلیل نے دعا مانگی تھی، مدینے میں برکتوں کے لیے تیرا حبیب دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر سرکار وہ پھل سب سے پہلے جو محفل کے اندر سب سے چھوٹا ہوتا اس کو پہلا پھل عطا فرما دیتے۔ اب سنیے ذرا،
فرما بیٹھ جا، 4.25 من کھجوریں کم و بیش، وہ نظر کر گیا۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا سوالی کہاں ہے؟ کھڑا ہو گیا۔ فرما تو کام نہیں کر سکتا؟ عرض کی کوئی نہیں۔ فرما ٹوکرا اٹھا اور مدینہ پاک کے غریبوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سارے بولے یہ جو 3 زمانے پڑھے ہیں نا سکول میں، کام آنے لگے ہیں، کام آنے لگے ہیں۔ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا کب؟ جب تجھے کھجوریں مدینہ پاک کے غریبوں میں بانٹ دے گا۔ اب اس نے اٹھایا ٹوکرا، رکھا سر پر اور چہرہ انور منور کو تک رہا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس چہرہ پاک کو تک رہا ہے، اور تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ جاتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ بھی آگے سے یہی جواب دیتے ہیں، میرے کریم سے چاہیے تو یہی نہ کہ میرے سر سے روزہ اتر رہا ہے، کفارہ چھوٹ رہا ہے صرف کھجوریں بانٹنے میں، پر میرے کریم کی چوکھٹ ہے نا۔ اب ٹوکرا سر پہ، فرما جاتا کیوں نہیں ہے؟ عرض کی میں تو آپ کے فرمان اقدس پر غور کر رہا ہوں۔ فرما کیا؟ عرض کی آپ نے فرمایا ہے کہ مدینہ پاک کے غریبوں میں بانٹ دوں۔ اب اگلی بات اس کی دیکھنا، کیا خوب محبت میں ڈوبی ہوئی، عشق میں ملوث اور عقیدت کا دھنی ہے، اور عقیدہ کتنا سچا ہے۔ عرض کر رہے آقا آپ نے فرمایا ہے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دوں، پر قسم ہے رب کریم کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں۔ سیٹاں بدل لو، جو یہ بھی سبحان اللہ نہیں کیا نہیں تو بندے اگے پیچھے کار لو۔ بولو بولو، تو سب بولن واسطے بھی آئے ہو نا، تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ عرض کی پوری بستی میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر سرکار نے یہ نہیں فرمایا چل زیادہ لمبی باتیں نہ کر، کھجوریں بانٹ کیا، تجھے تھوڑا ہے کہ 60 روزے نہیں رکھنے پڑے، یا غلام نہیں آزاد کرنا پڑا، یا 60 مسکینوں کو روٹی نہیں، ماں یہ کھجوریں بانٹنی پڑی ہیں، لمبی بات نہ کر۔ نہیں، کیونکہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ اب جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو رحمت عالم رسول مکرم شفیع معظم علیہ السلام مسکرائے اور ہنسے، اس قدر ہنسے کہ راوی حدیث فرماتے ہیں میں نے سرکار کی مقدس داڑھوں کو دیکھا۔ کمال والی بات ہے، عطا پر عطا ہے، مقدس داڑھوں کو دیکھا۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا 3 زمانے جو سکول میں پڑھے ہیں، اب اس کا فائدہ آج شاید آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ دار قطنی کے لفظ ہیں، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہاں اس کے راوی ہیں سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جا کھجوریں اپنے گھر لے جا، خود کھا، بال بچوں کو کھلا، اگر زمانے کا فرق سمجھ میں آ جائے تو چپ نہ رہنا، جا کھجوریں اپنے گھر لے جا، خود کھا، بال بچوں کو کھلا۔